اس لیے کوئی بھی عمل کر رہے ہیں نا تو اس میں پیغمبر کا اسوہ اس کو سامنے رکھیں. اگر وہ اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ایسا عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. عیسائیوں اور یہودیوں کے بہکنے کی ایک بڑی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کیا کیا، جو تورات و انجیل ان کو دی گئی تھی اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ٹوچ پنچر لگاتے رہے، اپنی طرف سے کمی بیشی کرتے رہے، جس کی بنیاد پہ کیا ہوا، وہ گمراہ ہو گئے اور فرقے بنتے گئے. اب صاف سی بات ہے، کوئی چیز ایجاد کریں گے تو وہ کچھ کو پسند ہوگی تو کچھ کو ناپسند بھی تو ہوگی نا، تو یہیں سے فرقہ بن جائے گا، یہیں سے عداوت شروع ہو جائے گی، یہاں سے دشمنیاں چلنی پڑے چاہے جو ہے وہ چل پڑیں گی، اور قتل و غارت تک یہ معاملہ پہنچ جائے گا. اس لیے امن کا فارمولہ اور ایسے سمجھ لیں جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ اسی بات پہ اکتفا کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کی ہے. اور یہ اس قدر مضبوط چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے. جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے نا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جیسے ہی اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، نکالنا شروع کر دیں گے سنتیں، اس چیز کی بھی اتنی سنتیں، اس کی بھی اتنی سنتیں، حرج کیا ہے، پڑھا تو قرآن ہی ہے نا، بانٹے تو چاول ہی ہے نا، لگائی تو سبیل ہی ہے نا، کون سی اس میں کو ہم نے برا کام کیا، حلال چیزیں ہیں، ساری چیزیں حلال ہیں لیکن طریقہ غلط ہے. مشرکین مکہ جو گائے بھینس بیل اونٹ ذبح کیا کرتے تھے یہ حرام تھوڑی تھے، یہ بھی جائز تھے، یہ حلال تھے، لیکن وہ جس جگہ پہ جس نیت کے ساتھ ذبح کیا کرتے تھے اس نیت کی وجہ سے وہ حرام ہو جایا کرتے تھے. آج بھی کوئی شخص ایسا کرے گا تو چاول حرام نہیں ہے، دودھ حرام نہیں ہے، پانی میٹھا حرام نہیں ہے، وہ کھیرنی فیرنی شیرنی یہ حرام نہیں ہے، وہ جانور حرام نہیں ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ چیز حرام ہو جائے گی. بیسیکلی وہ چیز تو حرام نہیں ہے نا. تو اس لیے یہی چیزیں اس لیے سمجھیے جو قرآن و سنت نے جو طرز عمل طریقہ دیا ہے اس کے مطابق چلیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کریں. آگے بڑھنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کی جگہ پہ کھڑے کر دیں، کیونکہ دین بنانا اللہ کا کام ہے، پہنچانا کس کا کام ہے، انبیاء اور رسول کا کام ہے. ایک شخص اپنی طرف سے دین بنا رہا ہے، یہ بھی سنت ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، تو کیا کر وہ دین گھڑ رہا ہے نا. تو دین گھڑنا کیا ہے، یہ اللہ پہ بھی جھوٹ ہے اور پیغمبر پہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ ایک بڑا جرم ہے، لہذا اس سے بچیے. یہی پھٹکار کی وجہ بنی ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی، اور ہمیں اس سے متنبہ کیا جا رہا ہے.